اکثر رضا پر درود پڑھتے، جبکہ درود خاص ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سلام خاص ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جہاں لاکھوں سلام یہ حضور کو پڑھتے ہیں وہیں پر احمد رضا کا نام لے کر لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قلب میں ڈال دی عظمت مصطفیٰ، قلب میں ڈال دی عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام پڑھے ایک نہیں لاکھوں سلام۔ ارے 5-25 تو کم سے کم پڑھنا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، قل ہو اللہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، پانی کسی کو پلائیں گے تو ثواب ملے گا، کھانا کسی کو کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، درود اگر پڑھیں گے، سلام اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ تو 25 دفعہ پڑھے تو 25 دفعہ کا ثواب، 100 دفعہ پڑھے تو 100 دفعہ کا ثواب۔ ابھی 1000-2000 کا نہیں، لاکھوں سلام۔ ارے پڑھا کتنے دفعہ؟ تجھے تیاتم کا تو سلام یاد نہیں ہے جو اوریجنل عرص سے آیا ہوا سلام ہے۔ سلام جو ہے وہ عرص کا ہے، اور درود جو ہے وہ مدینے کا ہے، وہ میڈ ان عرص ہے سلام، اور یہ درود میڈ ان مدینہ ہے، اور یہ تمہارا میڈ ان بریلی ہے نا۔ پڑھنے کا بہترین طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ بہترین طریقہ ہے، یا جو تم بتاتے ہو وہ بہترین طریقہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی ہم کو سلام پڑھ کے آتا، درود کیسے پڑھے؟ تو آپ نے درود ابراہیم سکھایا۔ اتنا چیخیں مار مار کر نہیں، انہوں نے تو اتنا لمبا کر دیا اس کو کہ بریلی کو پہنچا دیے، اور اتنا لمبا کرے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں۔ ایک صحابی نے چھینک لیے، تو جب چھینک آتی ہے تو کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب کو معلوم ہے، لیکن ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ تو کہا، مگر ساتھ میں کہا والسلام علی رسول اللہ۔ غلط کہا کہ اس نے حضور پر سلام پڑھانا۔ دوسرے صحابی نے ٹوک دیا، تو نے کیا پڑھا؟ کہنے لگے والسلام علی رسول اللہ۔ کہنے لگے حضور نے بتایا کہ یہ؟ کہنے لگے نہیں، میں نے اپنی طرف سے پڑھ دیا۔ کہنے لگے جتنا ہے اتنا ہی رکھ، فقط الحمدللہ ہے، الحمدللہ رکھ، والسلام علی رسول اللہ بولے گا تو آگے آنے والے تسلیماً کثیراً کثیرہ بولیں گے، تو پھر چھینک لینے والا الحمدللہ بولیں گا، اور اس کے بعد میں یا رحمک اللہ جو بولنا ہے۔ چھینک کے جواب میں کیا بولتے؟ یا رسول اللہ بولتے نا؟ کیا بولتے کہ یا رسول اللہ؟ وہ تو ہر جگہ چل رہا ہے، چڑانے کے واسطے تو کہیں بھی بول رہے ہیں۔ ہمیں خرچہ نہیں لگ گئی تب چڑھائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ تو صحابہ نے آگے بولنے نہیں دیا، بس یرحمک اللہ کہو، والسلام علی رسول اللہ نہیں۔ اگر تم اتنا بڑھاؤ گے تو آگے اس کو بڑھاتے 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 بہت بڑھا دیں گے لوگ۔ دیکھیں نہیں، حضور کے زمانے میں جو اذان کہی جاتی تھی وہ صحیح، صحابہ کے زمانے میں جو اذان کہی جاتی تھی وہ صحیح، تابعین کے زمانے میں جو اذان کہی جاتی تھی وہ صحیح، بزرگان دین اولیاء کرام کے زمانے میں جو اذان کہی جاتی تھی وہ صحیح، اور آج تک اذان ویسی ہی ہو رہی ہے جیسی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتی تھی۔ لیکن اس میں بھائی نے آگے پیچھے بڑھا دیے کہ نہیں؟ اذان سے پہلے کچھ پڑھتے ہے نہیں نا، وہ سیدھی سیدھی اذان ہی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہاں کا ایک بڑا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر اللہ بھی ہے ہی نہیں نا، بڑا کا ہے کس میں؟ اس کو بڑا بڑا کے
تو قبرستان میں لے کے چلے گئے، مسجد میں تھی قبرستان میں لے گئے، درود و سلام کو بڑھاتے 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 بریلی کو لے کے چل گئے، مدینہ رک گیا۔ تو جتنا ہے اتنا ہی ہونا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا، عجیب حال ہے ان کا۔ اللہ حفاظت کرے جی سب مسلمانوں کی، کیا کیا لکھ دیے۔ میری کشتی پڑ گئی مجدار میں، میری کشتی پڑ گئی مجدار میں، دے سہارا ایک ذرائع مدرسہ، چار جانب سے گھٹا غم کی بڑی، غم گھٹا خوشیاں بڑا احمد رضا۔ یعنی ان کے ہاتھ میں ہے سب احمد رضا کے، خوشیاں دینا اور غم بڑھانا۔ اور پھر اس کے بعد میں دونوں عالم میں بھلا ہے آپ سے، دونوں عالم میں بھلا ہے آپ سے، ہے میرے حاجت روا احمد رضا۔ یعنی حاجت روا تو اللہ ہے، انہوں نے احمد رضا کو بنا لیا۔ اور پھر کیا فرمایا، کام سب بن جائیں میرے غیب سے، ہو اشارہ گر ذرا احمد رضا، لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، بندہ ہے بندہ تیرا احمد رضا۔ یعنی مانگنے والا خود کو بندہ بول رہا ہے احمد رضا کا۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے، لاج رکھ لے میرے پھیلے ہاتھ کی، اے میرے حاجت روا احمد رضا۔ اور ڈوبتی کشتی کنارے آ لگے، ہاں سہارا دے ذرا احمد رضا، میرے جگداتا صدا سن لے میری۔ جگداتا کیا کو بولتے ہیں، رب العالمین کو۔ یعنی ان کے عقیدے کا دیکھو، لوگوں کو بے ایمان بولتے پھر رہے، گھر میں دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے۔ ہم تم سے ایمان کی بھیک نہیں مانگ رہے، ساری دنیا کو معلوم ہے ہمارا ایمان، کہیں سے ہمارا وروध نہیں ہو رہا ہے، سب ہم کو مسلمان مانتے ہیں۔ اور تم دیکھو اللہ میاں کو جگداتا بول رہے، میرے جگداتا صدا سن لے میری، کر بھلا ہوگا بھلا احمد رضا۔ اور آگے تو عجیب بات انہوں نے کہی، اقربا میرے رہے سب شاد کام، منہ نہ دیکھے غم کا یا احمد رضا۔ میرے اقربا احباب کی التجا ہے التجا احمد رضا، حشر کے دن جب کہیں سایہ نہ ہو۔ ایک بات یہ سن لیجئے، حشر کے دن صرف عرش کا سایہ ہوگا، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں جو درد اور اجتماعات وغیرہ میں بیٹھتے ہوں گے، حدیث سنتے ہوں گے، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ ان کا یقین کا اندازہ لگائیے، حشر کے دن جب کہیں سایہ نہ ہو، اپنے سائے میں چلا احمد رضا۔ اب ایک آدھا ہوگا تو چلے جائیں گے، انصاری بھرتی اگر ہوئی تو بولیں کہاں میرے پیچھے لگے، میرے سے نہیں نپٹے جا رہا، اور تم اب کہاں۔ دین حق کے رہنما احمد رضا اور خلق کے حاجت روا احمد رضا، یعنی سارے مخلوق کے حاجت روا احمد رضا۔ اور اس کے بعد میں دین و دنیا میں میرے بس آپ ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ میں ہوں کس کا، آپ کا احمد رضا، کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا، جو دیا تم نے دیا احمد رضا۔ دیکھا عقیدہ ان کا، دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا، ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا۔ حشر میں جب ہو قیامت کی تپش، اپنے دامن میں چھپا احمد رضا۔ جب زبانیں سوکھ جائے پیاس سے، سارے امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر مانتے ہیں جو مدینے میں ہے، اور ان کا بریلی میں ہے، خود ہی ہے دیکھو نا۔ جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جام کوثر کا پلا احمد رضا۔ ہم کو جام کوثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں گے، اور ان کو جام کوثر احمد رضا کہاں پلائیں گے، ان کا کوثر رہے گا کیا وہاں؟ کمال کر دیا۔ اور پھر شر شیطان سے بچاؤ وقت نزا، یہ تو اللہ سے مانگنے کی چیز ہے نا،
نزا کی تکلیف جو ہوتی ہے اس وقت شیطان کی شر سے اللہ مجھے بچا، لیکن یہ احمد رضا خان کو بول رہے شر شیطان سے بچاؤ وقت نزا، میرے ایمان کو شاہ احمد رضا، قبر و نشر و حشر میں تو ساتھ دے، ہو میرا مشکل کشا احمد رضا۔ یعنی سب جگہ پر ابھی احمد رضا خان کو لے جا کے کھڑا کر دیں گے تو اللہ میاں بھی کہیں گے یہ کہاں سے آیا، کون ہے یہ، نہ ہوگا۔ سارے انبیاء نفسی نفسی کریں گے، جب انبیاء پریشان ہوں گے تو یہ رضا خانی احمد رضا خان کو ڈھونڈیں گے، کہاں ہے وہ، نہیں دکھیں گے بابا، وہ نہیں ملیں گے۔ یہاں بولو تم کتنا بھی المدد یا احمد رضا، ابھی تک تو یا غوث چل رہا تھا یا غریب نواز چل رہا تھا، اب المدد احمد رضا، وہ میٹر ڈور رہتے کہ نہیں، اب اس پر بھی لکھ رہے المدد احمد رضا۔ کیا ہے یہ احمد رضا کون، کہاں کے ہے یہ، ہم سے پوچھو نا۔ یہ غلام احمد قادیانی کے ساتھی ہے نا یہ، اور مرزا قادر بیگ کے شاگرد ہے نا یہ، غلام احمد قادیانی کے بھائی کے۔ تم نے دونوں نے مل کر پلان بنائے تھے نا، غلام احمد قادیانی نبی بن گیا، تم کو لوگوں نے مجدد بنا دیا، تم خاص انگریز کے اشاروں پر چل رہے تھے، علماء دیوبند کو پھانسی دی جا رہی تھی، جیل میں ڈالا جا رہا تھا، اور تم ان کے خلاف فتوے نکال رہے تھے، کتابیں عربی میں، اور جن کے اوپر کفر کے فتوے لکھا ہے ان کی کتابیں اردو میں۔ سوچنے جیسی بات ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اوپر کا ٹکڑا نیچے کا ٹکڑا ملا کر ایک جملہ بنایا، کہیں کی کہیں کروڑا، بھانا متی نے کھمبا جوڑا، اوپر کا بھی چھوڑ دیا نیچے کا بھی چھوڑ دیا، بیچ میں کا جملہ لے لیا اور کفر کا فتویٰ دے دیا۔ ارے کتابیں اردو میں ہے، وہ اردو کی عربی احمد رضا خان نے بنائی۔ اب فتوے کا معاملہ یہ ہے کہ جیسا تم سوال کرو ویسا جواب آتا ہے، ہم سے سنو ہمارا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو حضور کے پیروں کے نیچے مٹی لگی ہے اس خاک کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے ہم اس کو بھی گستاخ رسول کہتے ہیں۔ وہ مٹی ہے آنکھ میں سرما جیسے لگانے کے لائق ہے۔ حضور کا تھوک بھی بہت بڑی فضیلت والا ہے، حضور کے بال مبارک بھی بہت بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن تم نے اپنے مقام کو بتانے کے واسطے عربی کی جیسی عبارت لکھی تھی ویسے اس کا جواب دیا تھا۔ اب ہمارا بھی سن لو، وہ جو تم نے سوال لکھے تھے عربی میں، ہم بھی کہتے وہ واقعی اسلام سے نکل گیا، اسلام سے خارج ہے، وہ گستاخ رسول ہے، لیکن جن کتابوں کا تم نے حوالہ دیا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا بتا دو۔ وہ تو عربی پر فتوا ہے تمہارے، تم نے جیسا لکھے ویسا فتوا ہے۔ اب اس کو اردو میں یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی دودھ بیچنے والا ہے، اس نے بورڈ لکھا بکری کا دودھ، یا بھائی دودھ بکتا، ایک آیا بکری کا دودھ، دوسرے نے سمجھایا ارے بکری کا ہے، نہیں جی، بولے تم کو کیا سمجھتا، بکری کا دودھ ہے، بولے یہ کرنے لگے لکھنے والے کے پاس چلو، سیدھے انصاف کی بات یہ ہے، جس نے لکھا اس کے پاس چلو، ارے لکھنے والے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو خدا نے عقل دیا بکری کا دودھ ہے، اب کون لگے گا منہ ان کے، بس یہ ایسی حجت الفقری ہے ان کی۔ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بھائی ادھر سے موٹر سائیکل اگر آئے تو روکو مت جانے دو، بورڈ پر لکھ دیا اس نے روکو مت جانے دو، ایک آیا روکو مت جانے دو، ارے وہ لکھنے والا جانتا ہے کہ روکو
مجھے کام ہے اس سے، مت جانے دو. تم کہہ رہے ہو روکو مت جانے دو. اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیچارہ وہ پریشان ہو جائیں گے. ارے جو لکھا وہی تو پڑھ رہا ہوں بولے. بس انہوں نے ایسی گھپلا کیا. پشو پالن گھوٹالہ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا. کروڑوں کا گھوٹالہ، نرسمہ راؤ کا کروڑوں کا گھوٹالہ، لیکن احمد رضا خان کا گھوٹالہ معلوم نہیں ہوا. اس سے بھی خطرناک ہے. کتنا گھوٹالہ کیا. اب آپ کہیں کیسا؟ حضور کو معراج احمد رضا خان کے پیدا ہونے سے پہلے ہوئی کہ نہیں؟ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ ان کی کتاب ہے یہ. وہ جو واقعہ بیان کرے نا انہوں نے، وہ پیشاب خانے میں پھینک دیا شیطان نے، انوسنڈاس میں پھینک دیا تھا. میں نام بتانے کو ڈرے. کیسا بتائیں گا؟ بیچارہ نیا نیا آیا. اب بتائیں گا تو ہم کو معلوم تھا کہ ہمارا گاڑی ہمارے واسطے کچھ نہ کچھ چھوڑتا، کیونکہ میں نے جہاں پڑھا اس نے بھی وہیں پڑھا. مگر وہ مسلمان کب ہوا اپنے کو معلوم نہیں، کیونکہ ان کے کفر کے فتوے تو جگہ جگہ چلتے نا. تو جو مدرسے کو تم عالموں کو، فاضلوں کو، مفسروں کو، محدثوں کو کافر بولتے، یہ جو آئے تھے انہوں نے بھی وہاں پڑھے نا. نانگاں والے مولانا سید احمد صاحب ندوی جو ہے ان کے ساتھیوں میں سے ہے. اچھا میں جب بگڑ جاتا تو میرے ہاتھ چومتے. میں نے کہا یار یہ ایسا کام مت کرا گا جی، تم کو کیا معلوم، یہ اہل نظر ہی جانتے آپ کیا ہے. بولے. میں نے کہا کیا ہوں میں؟ ارے بولے مولانا آپ کو پیر بنا دیتا. بولے. میں نے کہا نہیں، میں منگل ہی اچھا. بڑا منگل ہوں. میں نے بولا میں ہاں. تو چائے وائے پینے کے لیے ہم ہوٹل میں جاتے، دوستانہ بھی ہمارا ان سے. یعنی لوگ ہم کو سلام کریں تو وہ کافر ہو جاتے، یہ ہم سے مصافحہ کریں تو پکے مسلمان ہو جاتے. لوگ اگر ہم سے ملے تو وہ اسلام میں سے نکل جاتے. یہ ہم کو چائے پینے کے ہوٹل میں لے جاتے تو یہ اسلام میں سے نہیں نکلتے. دوستانہ ہمارا. ایک دفعہ ان کو لال کھیڑ والوں نے بلایا. بالکل صحیح بات بولتا میں، پتے کی بولتا کہ صادق مولانا کو تو بوری والے تم ہمیشہ بلاتے، ہمارے مولانا کو نہیں بلاتے. وہ بولے پھر بلاؤ نا تمہارے بھی مولانا کو. تو بولے ذکر فالے بشیر الدین کو بلائیں گے. بولے جاؤ. یہ ایڈوانس وغیرہ پہلے لے لیتے، انہوں نے دے دیے. اب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں. اب ہوا نے آنا تھا کہ مچھر نے بھاگنا تھا؟ مچھر رہ گیا، ہوا بھاگ گئی. آخری گاڑی تک انتظار کرے، آئی نہیں حضرت. لال قلعہ والوں کو جانی میں اب بھی زندہ ہے. انہوں نے بولے کیوں رے بھائی تمہارا آدمی؟ ارے بولے پیسے لے لیا، وہ آیا نہیں. بولے ہم نے کیا کرنا. بولے. دوسرا واقعہ میرے ساتھ کہیے، آکولہ بازاری وطمل کے پاس ہے. لوگ بھی اتنے ہوشیار، ان کو بلائے تو میرے کو معلوم نہیں کرے، میرے کو بلائے تو ان کو معلوم نہیں کرے. میں یہ وطمل پہنچ گیا. اب یہ ادریس بابو کے سمجھو ادریس بابو کی بہن ان کے گھر میں دی گئی ہے. وہ جماعت کے آدمی. اب یہاں آ کر بھلے ہی بولتے وہ رشتے توڑ ڈالو، لڑکیاں مت دو، باقی ان کے ان کے برابر ہے. وہ ان کا بھائی جماعت اسلامی میں ہے. اب یہاں بھلے ہی بولتے مشین کے ہیں. اب وہ بڑے بھائی کو مشین کا ہے کہ بغیر باپ کا ہے، ان کو بولو. ارے جس کو نہیں معلوم اس کو بولے تو اچھا لگتا ہے. یار سب معلوم ہے نا. تمہارے ابا نے 80 سال نماز پڑھا ہے، یعنی پیدا ہوتے برابر ہی مسلح پر چلے گئے تھے کہ 85 سال کی تو عمر تھی ان کی. میرا دوستانہ تھا نا ان سے، رحمت اللہ علیہ ہو گئے نہیں کیا. عقد خانی پڑھاتے تو گھوڑے کا بچہ ہونا ان کو، بھینس کا بچہ ہونا ان کو. وہ گولی بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، دگرس کے پٹکا مانگتے تھے. رحمت اللہ علیہ ہو گئے. عجیب حال تھا. بولے میرے ابا نے 80 سال نماز پڑھا ہے مگر سجدے کا نشان نہیں تھا. میرے سے پوچھو نا، ہم کو بولتے تھے نا مولانا. آج کل لوگ بولے بڑی دوستی تھی ہماری ان کی، ان کے ابا کی. ان کی کیا، یہ تو ہے ہی ہے، ان کے ابا سے دوستی تھی ہماری. مولانا کہنے لگے لوگ سجدہ کرتے بولے زمین پر پیشانی رکھ دیتے. میں نے کہا آپ کیسی کرتے؟ ارے بولے چونٹی بھی مرنے کو ہونا، مطلب پیشانی
जमीन पर टिकती नहीं थी और पटका इतना बड़ा बांधते थे कि पेशानी टिकती नहीं थी। तो कहां से सज्जे का निशान पड़ेगा? 80 साल क्या 1000 साल भी पड़े तो निशान नहीं पड़ता ना। अरे उनका अकीदा, उनका मसला मूंगी जाने को होना बोले सज्जे में से। अगर बोले सज्जा करते करते मूंगी अगर मर गई तो नमाज का सवाब कम, मगर मूंगी का आजाब ज्यादा हो जाएगा ना बोले। अब सज्जे का निशान जो है, मैं आपको एक बात बता देता, इस आदमी ने कुरान की आयत का इनकार किया है, ये मुसलमान कैसे हो सकता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो हैं जो आपस में बड़े रहमदिल और कुफ्र वालों पर सख्त दिल और नमाज के बहुत शौकीन, और उनकी पेशानियों पर सजदे का निशान तुम देखोगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। सहाबा पर जाती है प्यारे वो तंज। कुरान कह रहा है या तो तुम्हारी बात को वापस लो या कुरान के आयत का इनकार करो। तुम कहते हो मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे। कौन नहीं कहता नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, मुनाफिकीन भी पढ़ते थे। लेकिन हुजूर ने अजीब बात कही, मुनाफिकीन पर 2 वक्त की नमाज बहुत भारी है, एक ईशा की फजर की। तुम खुद ही अंदाजा लगा लो, तुम तो खुद ही फजर की नमाज नहीं पढ़ते ना, और फिर काय को ज्यादा परेशानी में पड़ते। तुम्हारे इलाज की किस्से अगर मैं बयान करूंगा ना तो जो रही सही है वो भी चल जाएगी ना, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे को बोलने का हाथ है, उंगलियां मरोड़ते ना औरतों के, और वो मोरचल मारते ना धुएं के साथ। फिर 2-3 केस हो गए थे ना, और फिर उसको भी छोड़ो। एक गैर मुस्लिम कमलपोश बाबा हरनी के वो मुजावर था, उसने इस्लाम कबूल करा नहीं, बच्चू बाबा नाम रख दी इन्होंने उसका इंतकाल हो गया। चारों तरफ वो बुतों की तस्वीरें वगैरह सब घर के अंदर, और अगरबत्ती बराबर बुतों के ऊपर चलाता था। इन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई ना। बाता तो ऐसे कर रहे थे, आकर के मालूम नहीं कितने बड़े बुजुर्ग आ गए यहाँ, यानी हाथ चूमना था उनके। गैर मुस्लिम के जनाजे की नमाज पढ़ाई और कमलपोश बाबा के बाजू में दफन किया। गैर मुस्लिम भजन भी करते और ये मिलाद भी पढ़ते हैं, और कमलपोश बाबा के ऊपर भी चादर गलाब है, और वो बच्चू बाबा, अरे बिच्छू रहता तो कौन फर्क पड़ रहा था, उन पर भी गलाब चादर पड़ रहे। और जो उर्स को जा रहे तो इनको भी बुजुर्ग समझ रहे, उनको भी बुजुर्ग समझ रहे। सोना पीर जाने का बहुत शौक है इनको, सोना पीर औरतों के साथ। और उनके अहमद रजा खान ने लिखे कि औरतों का मजार पर जाना ये ना पूछ जायज है कि नाजायज है, बल्कि ये पूछ कि साहिब मजार की लानत उस वक्त से पड़ती है जब से ये घर से निकलती है। ये औरतों को वहां ले जाता सोना पीर। और हम अपनी बुजुर्गी बताते। एक साहब बेवकूफी बनाना है कि नहीं लोगों को, कौन लगे जिसको अल्लाह देखना हो वह हमारे वज्द की मजलिस में आ जाए। अच्छा, यानी हुजूर को तो अल्लाह तबारक ताला ने अपना दीदार करने के लिए अर्श पे बुलाया, और हजरत मूसा से कहा था कि तू मेरे को देख नहीं सकता, और हजरत मूसा कह रहे थे मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया जा कोहे तूर पर आ जा। 70,000 पर्दों में से तजल्ली का ज़ुहूर हुआ कोहे तूर पर, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए। और ये लोगों को उल्लू बना रहे, हमारी मजलिस में आ जाओ, लेकिन शर्त एक है, जो खास अपने वालिद मोहतरम का होगा उसी को अल्लाह नजर आएगा। देखे आपने कितना खतरनाक जुमला है।
اب ایک ایک جا رہا ہے، نہیں ہے کیا نورانی چہرہ ہے، بولے کیسا بولے گا میرے کو نہیں دکھے دیدہ بٹا لگتا. اگر یہ بولا کہ نہیں دکھا اللہ میاں تو بٹا لگتا. جو بھی جا رہا نہیں اجی کیا داڑھی تھی، بولے اچھا اللہ میاں کی داڑھی تھی. ہاں بس جو جا رہا اندر بس وہ اللہ میاں کو دیکھ کر آ رہا، نہیں جی بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ میاں کو دیکھ کر آ رہے، ہم اللہ میاں کے دیدار کر کے آ رہے. ایک کو نظر نہیں آ رہا. اگر ایسا بولتا کہ میرے کو تو نہیں دکھا تو بٹا لگتا، باپ کا ہے ہی نہیں. اب ایک ذرا ہوشیار آدمی گیا کہ ایسے کیسے اللہ میاں سیدھے سادے ہے کہ اس کے گھر میں آ گئے اور سب کو دکھ رہے. یہ گیا ان سے کہا کہ آنکھ بند کرو، کہنے لگے بند کر لیا. دیکھو کہنے لگے آ گئے، کہنے لگے نہیں آئے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تھوڑا سا بھی فرق رہے گا تو اللہ میاں دکھیں گے نہیں. جاؤ بولے باہر. یہ بیچارہ باہر آیا، ان سب کو قسم دے کر پوچھا، بول اللہ کی قسم کھا کر دکھے گا. نہیں دکھے نا بھائی، مگر کیا کرتے، بولے مار کھاتے کیا. تو بولو دکھے گا، تیرے کو نہیں دکھے نا. تب ان کا یہ کھیل ہے، یہ چلتے رہتے. ان کے اعلی حضرت کا تو آپ کو تعجب ہوگا، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے ابھی تک افسوس ہے، جب سے پڑھا تب سے اب تک، کہ کیسے اعلی حضرت تھے یہ کہ انہوں نے اس کی زیارت کی. کہاں گئی ہے؟ بریلی سے احمد آباد. اور کس کے پاس گئے؟ ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اللہ میاں کی بیوی ہوں. اس میں سے 184 صفحہ دیکھو آپ، انہوں نے کیا کیا لکھ ماری. ان کی کتاب ہے، اور دیکھو اس میں کتنے نشانے لگا کے رکھا. اتنے تو سنا نہیں سکتا میں. حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا. سچے مجذوب کی پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہیں کرے گا. حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجاذب میں سے احمد آباد میں مزار شریف ہے. میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ وضع رکھتے تھے. دیکھیے یعنی بریلی سے وہاں زیارت کو گئے. بریلی شریف کہاں، احمد آباد کہاں، اور کہہ رہے ہیں وہ زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار شہید قحط پڑا، بادشاہ و قاضی و کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں. جب لوگوں کے آوازاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا میں بھیج، یہ اپنا سہاگ لے لے. دیکھیے بارش بھیج، میں تو چوڑیاں پھوڑتی. یعنی یہ اللہ میاں کی بیوی اور اعلیٰ حضرت اس کی زیارت کو گئے. یعنی تمہارا عقیدہ ہے کہ حلوائی کا کوئی دکان ہے سو چوڑے کی، کیا ہے کیا؟ تم مجدد دین شیخ الاسلام حضور پر نور رضی اللہ عنہ، اور ایک آدمی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں اللہ کی جورو ہوں، اس کے پاس تم جا رہے اور چوڑیاں پھوڑنے کا کہہ رہا ہے، اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا میں بھیج، یہ اپنا سہاگ لے لے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امٹی اور جل تھل بھر دیے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ ایسے پیر اور یہ ایسے مرید. بڑا بدنصیب ہوں میں، بڑا بدنصیب ہوں میں، وہاں جا کے لوٹ آیا در مصطفیٰ پہ جا کے، در مصطفیٰ پہ جا کے مجھے موت بھی نہ آئی اس لہری جالیوں کی. وہ کالی کملی والے، وہ کالی کملی والے، وہ عرب کے رہنے والے، جہاں چل کے رک گئے تھے
جہاں چل کے رک گئے تھے وہیں رک گئی خدائی، اس لہر جالیوں کی شب غم جو یاد آئی، میں خوشی سے جھوم اٹھا میری روح مسکرائی۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ دوستو آئیے پھر ہم عبد الماجد مجیدی کی آواز میں ایک دوسری نعت سنتے ہیں۔ اے پیارے محمد صلی علی، کیا آپ کی شان نرالی ہے۔ اے پیارے محمد صلی علی، کیا آپ کی شان نرالی ہے۔ قدموں میں ہے خورشید و قمر، کاندھے پہ